سورۃ البلد 30واں پارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اور آپ حلال ہونے والی اس شہر میں، وولد وما ولد، اور والد کی اور جسے اس نے جنا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو بڑی مشقت میں۔ یحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے یہ کہ ہرگز نہیں قادر ہو سکے گا اس پر کوئی بھی؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے لٹا دیا مال بہت زیادہ۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے یہ کہ نہیں دیکھا اسے کسی نے بھی؟ الم نجعل لہ عینین، کیا نہیں ہم نے بنائے اس کے لیے دو آنکھیں، ہم نے بنائی اس کے لیے دو آنکھیں، ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے بتلا دیا اسے دونوں راستے۔ فلقتحم العقبہ، فلقتحم العقبہ، پھر نہیں وہ داخل ہوا دشوار گھاٹی میں۔ وما ادراک ما العقبہ، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کیا ہے وہ دشوار گھاٹی؟ فق رقبہ، وہ چھڑاتا ہے گردن، وہ چھڑانا ہے گردن کا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے ایسے دن میں جو بھوک والا ہے۔ یتیما ذا مقربہ، کسی یتیم قربتدار کو۔ او مسکینا ذا متربہ، یا مسکین مٹی میں ملے ہوئے کو۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ان دونوں میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی رحم کرنے کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہوگی ہر طرف سے بند کی گئی۔ سورۃ بلد، اس سورت کا نام پہلی آیت کے لفظ البلد سے لیا گیا، یعنی وہ سورت جس میں مکہ شہر کی قسم کھائی گئی۔ اس سورت کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر تل گئے تھے، اور آپ کے خلاف ہر ظلم اور زیادتی کو انہوں نے اپنے لیے جائز قرار دے لیا تھا۔ اس سورت کا موضوع انسان اور قیامت کے دن اس کی نجات ہے۔ سورۃ البلد مکی ہے، اس میں 20 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، 82 کلمات ہیں اور 347 حروف ہیں۔ سب سے پہلے اس میں مکہ معظمہ کی قسم کھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ کی قسم کھائی جس میں اللہ تعالیٰ کا حرمت والا گھر ہے، جو انسانوں کے لیے سب سے پہلا اللہ کا گھر ہونے کی حیثیت سے تعمیر کیا گیا۔ مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اور اقامت گاہ رہا ہے، جس وجہ سے اس کی حرمت اور عظمت اور زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس شہر کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ آپ وہاں موجود ہیں، یعنی آپ کا وہاں رہنا مکہ والوں کے لیے شرف کا باعث ہے،
لیکن مکہ والوں نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا اور آپ کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ مکہ مکرمہ کی حرمت اور عظمت بہت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فتح مکہ کے سال خزاع قبیلے نے بنو لیث قبیلے کے ایک شخص کو قتل کر دیا، کیونکہ بنو لیث نے بنو خزاع کا ایک شخص پہلے قتل کیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور یہ خطبہ دیا، بلا شبہ اللہ نے قتل و غارت یا فرمایا ہاتھی والوں کو مکہ مکرمہ سے روک دیا اور اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مومنوں کو غالب کر دیا۔ خبردار، مکہ مکرمہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ خبردار، یقیناً یہ میرے لیے بھی دن کی ایک ساتھ گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا۔ خبردار، مکہ اس وقت بھی حرمت والا ہے، اس کا کانٹا نہ توڑا جائے، درخت نہ کاٹا جائے اور اس کی کوئی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے مگر اس کا اعلان کرنے والا اٹھا سکتا ہے۔ اگر کوئی قتل کر دیا جائے تو اس کے وارث کو دو میں سے ایک بات کا اختیار ہے، دیت لے لے یا بدلہ لے۔ یمن کے ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو باتیں فرمائی مجھے لکھ دیجئے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، ابو فلاں کے لیے یہ مسائل لکھ دو۔ پھر قریش میں سے ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اذخر کے، اذخر ایک خوشبودار گھاس ہے جو کھجور کی چھال کی مانند ہوتی ہے، یعنی اس کی اجازت دیجیے کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں کی چھتوں اور اپنی قبروں پہ ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے اذخر کے اسے کاٹنے کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے 112۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، لوگوں نے حرام نہیں کیا، لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ مکہ میں خون ریزی کرے اور نہ وہاں سے کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال، لڑائی سے جواز پیدا کرے تو اس سے کہو کہ اللہ نے اپنے رسول کو تو اجازت دے دی تھی، لیکن تم میں اس نے یہ اجازت نہیں دی اور مجھے بھی دن میں کچھ وقت کے لیے اجازت ملی تھی اور آج اس کی حرمت پھر ویسے ہی ہو گئی جیسے کل تھی۔ جو شخص یہاں حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو خبر پہنچا دے۔ صحیح بخاری کی حدیث تھی 104۔ پھر انسانی مشقت میں انسان پیدا کیا گیا، اس کے بارے میں سورت میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درجہ ذیل 3 قسمیں کھا کر یہ بات بیان کی کہ بلا شبہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ حرمت والے شہر مکہ کی قسم، آدم علیہ السلام کی قسم، آدم علیہ السلام کی اولاد کی قسم، پیدائش سے لے کر آخری دن تک انسان جدوجہد، محنت اور مشقت اور کئی قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں کا شکار رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان دنیا میں مزے کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے لیے یہ دنیا محنت، مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے، اور کوئی انسان بھی اس حالت سے گزرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہر انسان کی زندگی ماں کے پیٹ میں نطفہ ٹھہرانے سے لے کر موت کے آخری سانس تک اس بات پر گواہ ہے کہ اسے قدم قدم پر تکلیف، مشقت، محنت، خطرات اور شدید مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو ہر وقت اس خطرے میں مبتلا تھا کہ اندر ہی نہ مر جائے یا وقت سے پہلے گر نہ جائے، یعنی ابورشن نہ ہو جائے۔ زچگی کے وقت اس کی زندگی اور موت کے درمیان کوئی فاصلہ نہ تھا۔ پیدا ہوا تو بے بس تھا، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہوتا تو یوں ہی سسک کے مر جاتا۔ چلنے کے قابل ہوا تو قدم قدم پر گر پڑتا تھا۔ بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک ایسی جسمانی تبدیلیوں سے گزرنا پڑا کہ کوئی تبدیلی بھی اگر غلط سمت میں ہو جاتی تو اس کی جان جا سکتی تھی۔ وہ اگر بادشاہ یا امیر بھی ہے تو کسی وقت اس اندیشے سے اس کو چین نصیب نہیں ہے کہ کہیں اس کے خلاف کوئی سازش نہ ہو جائے۔ وہ اگر فاتح عالم بھی ہے تو کسی وقت اس خطرے سے امن میں نہیں ہے کہ اس کے اپنے ساتھیوں میں سے کوئی بغاوت نہ کر دے۔ اگر وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا دولت مند بھی ہے تو اسی فکر اور سوچ میں ڈوبا ہوا ہے کہ اپنی دولت کو کیسے بڑھائے اور کس طرح اس کی حفاظت کرے۔ غرض کوئی شخص بھی چین کی نعمت سے بچ نہیں سکتا
یعنی بے چینی ہی رہتا ہے، وہ اسے چین نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ انسان پیدا ہی مشقت میں کیا گیا۔ کیا انسان گرفت الہی سے آزاد ہے؟ انسانی زندگی کی ایک واضح اور ناقابل تردید حقیقت بیان کرنے کے بعد انسان سے ہی سوال کیا گیا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ یعنی یہ انسان جو زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک محنت اور مشقت کا شکار رہا، کیا یہ بیچارہ انسان اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے جو قوت، قدرت اور مال و دولت بخشی تھی، اس میں یہ بے رحمی سے تصرف کرتا ہے، گویا کہ کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں، وہ خود مختار ہے، اس پر کسی کا اختیار نہیں جو اس کا محاسبہ کرے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان غلط فہمیوں کا شکار ہو کر سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ اور نافرمانی کی راہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال کو ناجائز خواہشات میں اڑا دیتا ہے، اور ایسا کرتے وقت وہ تنگی محسوس نہیں کرتا۔ اگر کبھی اسے نیکی کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جائے تو بڑے غرور، تکبر اور ڈھٹائی سے کہتا ہے کہ میں تو ڈھیروں مال خرچ کر چکا ہوں، اب ان کاموں میں خرچ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، جو کچھ پہلے خرچ ہو چکا بس وہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ اسے خرچ کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا اللہ تعالیٰ غافل تھا؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ یہ کہاں کہاں کتنا خرچ کرتا رہا اور اب اس کے پاس کیا کچھ ہے؟ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ انسان کی اس غفلت اور جہالت پر تنقید فرمانے کے بعد کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ بھی قدرت نہیں رکھتا، نعوذ باللہ، اور یہ کہ میرے اعمال کو کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ نے چند ان نعمتوں کا ذکر کیا جو اس کے جسم میں ایسے عطا فرمائی کہ وہ خود ان کی حکمت ہی پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی بے مثال حکمت اور قدرت کا نظارہ انہی چیزوں میں کر لے گا۔ ان نعمتوں میں سب سے پہلے 2 آنکھوں کا ذکر فرمایا کہ آنکھوں کے نازک پردے، نازک رگیں، ان میں قدرتی روشنی، پھر آنکھوں کی واضح قطع کہ یہ نازک ترین عضو ہے، اس کی حفاظت کا سامان خود اس کی پیدائش میں کیا گیا کہ اس کے اوپر پردے ڈال دیے جو خود کار مشین کی طرح جب کوئی نقصان دہ چیز سامنے آتی دکھائی دے تو خود بخود بغیر کسی اختیار کے بند ہو جائے۔ ان پردوں کے اوپر پلکوں کے بال کھڑے کر دیے جو گرد و غبار کو روکتے، اس کے اوپر بھووں کے بال رکھے جو اوپر سے آنے والی چیز کو براہ راست آنکھ میں نہیں پہنچنے دیتے، ایسے چہرے کے اندر اس طرح فٹ کیا گیا کہ اوپر سخت ہڈی ہے، نیچے رخسار کی سخت ہڈی ہے، آدمی کہیں چہرے کے بال گر جائے یا اس کے چہرے پہ کوئی چیز آ پڑے تو اوپر نیچے کی ہڈیاں آنکھ کو بچا لیں گی۔ دوسری چیز جس کا ذکر کیا گیا وہ زبان ہے، زبان کی عجیب و غریب تخلیق اور دل کی باتوں کی ترجمانی جو اس خودکار مشین کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس کی حیرت انگیز طریقہ کار کو دیکھے کہ دل میں ایک مضمون آیا، دماغ نے اس پر غور کیا، اس کے عنوان اور الفاظ تیار کیے اور وہ الفاظ اس زبان کی مشین سے نکلنے لگے۔ یہ اتنا بڑا کام ایسی تیزی سے ہو رہا ہے کہ سننے والے کو یہ احساس بھی نہیں ہو سکتا کہ ان الفاظ کے زبان پر آنے میں اس کے پیچھے کتنے اذان نے کام کیا، تب یہ کلمات زبان پر آئے۔ زبان کے ساتھ اونٹوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ زبان کے کام میں اونٹ بڑے مددگار ہوتے ہیں، آواز اور حروف کی جدا جدا شکلیں وہی بناتے ہیں۔ زبان اور اونٹ ہی وہ آلات ہیں جن سے انسان اپنی دل کی بات کو ادا کرتا ہے۔ زبان کا ایک کلمہ بعض دفعہ تلوار اور بم سے زیادہ کام کرتا ہے، بعض دفعہ اس کی وجہ سے انسان جہنم میں گر جاتا ہے اور بعض دفعہ تخت پہ بیٹھ جاتا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی بنیادی احکام کے متعلق آگاہ کیا، کافی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک پورشن صرف یہاں کوٹ کیا جا رہا ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، چنانچہ آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا اسی کو روکے رکھ۔ میں نے کہا اللہ کے نبی، کیا ہم زبان کے ذریعے سے جو گفتگو کرتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ آپ نے فرمایا اے معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، یہ بد دعا نہیں بلکہ تنبیہ کے لیے عربی محاورہ ہے۔ لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا فرمایا نتنوں کے بل جہنم میں ڈالنے والی ان کی زبانوں کی کٹی ہوئی کھیتیاں ہی تو ہوں گی۔ جامع ترمذی کی حدیث تھی جو میں نے کوٹ کی 26۔ پھر دشوار گھاٹی کا عبور کرنا 2616 عربی میں عقبہ اس دشوار گزار راستے کو کہتے جو بلندی پر جانے کے لیے پہاڑوں میں سے گزرتا ہے۔
مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترغیب دلائی کہ وہ نفس کے تقاضوں اور شیطان کے وسوسوں کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے اور مشکل گھاٹیوں کو عبور کر کے عظمتوں کی بلندیوں کی طرف سفر کرے۔ ان کاموں میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، غلام آزاد کرنا۔ غلام آزاد کرنے کی حدیث میں بڑی فضیلت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو غلام کے ہر عضو کے عوض دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ آج کل اس کی ایک صورت جیل میں ناحق قید و بند ہونے والوں سے تعاون کرنا یا کسی مقروض کو قرض کے بوجھ سے نجات دلانا ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا کسی انسان کو غلامی سے چھڑانا ہے۔ آج جس طرح کسی مقروض شخص کی مدد کر کے اس کو قرض سے نجات دلا دینا ختم ہو گیا، اسی طرح قرض حسنہ دینے کا سلسلہ بھی تقریباً بند ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے سودی سلسلہ عام ہو گیا۔ حالانکہ قرض حسنہ کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، فرمان نبی ہے، قرض دینا نصف صدقے کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح تنگ دست مقروض کو مقررہ مدت کے بعد مزید مہلت دینا بھی نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو ادائیگی کی مدت آنے تک اسے روزانہ اتنی رقم جو اس نے قرض دی صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، اور ادائیگی کی مدت آنے کے بعد مزید مہلت دے گا تو اسے روزانہ اس سے دگنا اجر ملتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، اس سے اس کا قرض ہی معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ پھر ایک کام ہے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا نیکی کا کام ہے۔ کھانا کھلانا کسی کو بھی ہو ثواب سے خالی نہیں، مگر بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب بن جاتا ہے۔ اس لیے اس بڑے ثواب کو حاصل کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھوک والے دن کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ یتیم کی دیکھ بھال اور پرورش ویسے ہی بہت بڑے اجر کا کام ہے، لیکن اگر یتیم رشتہ دار بھی ہو تو اس کی دیکھ بھال کا اجر بھی دگنا ہے، ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ خصوصاً ایسے دن میں کھانا کھلانا جس میں وہ بھوکا ہو اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا مسکین جس کی مسکینی نے اسے خاک نشین بنا رکھا ہے، وہ بہت زیادہ محتاج اور تنگ دست ہے، اس کا کوئی گھر بار نہیں ہے، اسے کھانا کھلانا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اگر وہ رشتہ دار بھی ہے اور اس کو کھانا کھلانے سے اجر و ثواب بھی دگنا ملے گا، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ یعنی کسی گردن کو آزاد کر دینا، کسی بھوکے رشتہ دار، یتیم یا مسکین کو کھانا کھلا دینا، دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہونا ہے جس کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جا پہنچے گا۔ پھر اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایمان کے بغیر عمل بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر و ثواب والے کاموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اپنا یہ قانون بتایا کہ اللہ کے ہاں وہی نیک عمل قابل قبول ہے جو ایمان کے ساتھ ہو۔ اللہ نے قرآن مجید کے دیگر مقامات پر بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ نیکی وہی قابل قدر اور نجات کا ذریعہ ہے جو ایمان کے ساتھ ہو۔ جو شخص بھی قرآن مجید کا مطالعہ کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہ اس کتاب میں جہاں بھی نیک عمل کے اجر اور اس کے اچھے بدلے کا ذکر کیا گیا، وہاں لازماً اس کے ساتھ ایمان کی شرط لگائی گی۔ ایمان کے بغیر عمل کو کہیں بھی اللہ کے ہاں مقبول قرار نہیں دیا گیا اور نہ ہی اس پر کسی اجر کی امید دلائی گئی۔ اہل ایمان کی اہم ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بغیر عمل کے قبول نہ ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اہل ایمان کا یہ فرض بتایا کہ وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ صبر سے مراد نفس کو برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں پر عمل کرنا ہے، اور دوسروں پہ رحم کھانا، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر ان پر ظلم اور زیادتی سے رحم کے بارے میں بھی بتایا گیا، اجتناب کرنا ہے۔ اس میں تقریباً دین کے سارے یہ کام آ جاتے ہیں۔ یہ فرض شناس لوگ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ تعالیٰ آخرت اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اپنے برے اعمال کی شامت کے نتیجے میں
پکڑے جائیں گے، انہیں اعمال نامہ بھی پیٹھ پیچھے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا اور زنجیروں میں جکڑنے کے بعد جہنم میں پھینک کر اس کے سب دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ آیت مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے حرمت والے شہر مکہ کی قسم کھا کر اس کی عظمت اور حرمت میں اضافہ فرمایا دیا، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آج اگرچہ کفار مکہ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن جلد وہ وقت آنے والا ہے جب آپ اور آپ کے صحاب مکہ پر غالب ہوں گے۔ پھر نمبر 2، آدم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے شرف کو دوبالا کر دیا۔ نمبر 3، انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جدوجہد، کوشش، مقابلہ، محنت، مشقت اور طرح طرح کی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں کا شکار رہتا ہے۔ اور نمبر 4، غافل اور نادان انسان مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اخلاقی قدروں کو نظر انداز کر دیتا ہے اور ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مال حاصل کرتا ہے۔ جب اس رائے حق میں مال دینے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو پہلے ہی بہت مال خرچ کر چکا ہوں۔ پھر نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار عطا کیا اور اچھے اور برے دونوں راستے دکھا دیے، چنانچہ ان کے مطابق حساب کتاب ہوگا۔ نمبر 6، غلاموں کو آزاد کرنا، قحط اور بھوک کے زمانے میں اپنے رشتہ داروں اور غیروں کی مالی امداد کرنا، غریبوں اور مسکینوں کا سہارا بننا، دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہونا ہے جس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور پھر نمبر 7، ایمان کے بغیر تمام اچھے کام بیکار اور فضول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے جو ایمان کے ساتھ کیا جائے۔ آئیے اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ مکہ معظمہ کی عظمت و حرمت کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کی تفسیر بیان کیجیے۔ کیا انسان پر کوئی قدرت نہیں پا سکتا؟ وضاحت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن عظیم نعمتوں کا ذکر کیا ان کے فوائد بیان کیجیے۔ دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ تفصیلاً بتائیے۔ قرض دینے اور مقروض کو مہلت دینے کی فضیلت پر احادیث تیار کیجیے۔ کیا ایمان کے بغیر نیک عمل قابل قبول ہے؟ دلائل سے واضح کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔